سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد ایمان والا مومن جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو ایک چیز کا بہت فکر ہے اور وہ فکر جو ہے حسن خاتمہ کا ہے. جس میں یہ فکر نہیں ہے اور ذرا بھی اس پہ سوچ نہیں ہے تو اس کے ایمان میں بہت کمزوری ہے. اچھے اور ستھرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنی موت یاد ہو، کیونکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جس طرح ایک یہ زندگی ہے کہ دنیا میں ہمیں یہاں اللہ نے بھیجا ہے تو وہ ٹرانسفر لائف ہے، ایک زندگی کا منتقل ہونے دوسری جگہ پر، اور یہ بہت ہی بڑا مرحلہ ہے انسان کے لیے. بالکل اسی حالت میں، اسی شعور کے ساتھ، اسی سمجھ کے ساتھ، اسی حالت کے اندر ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور ایک دن اس دنیا سے ہم نے جانا ہے. اور جب دوسری دنیا میں ہم نے جانا ہے، جب انسان دوسری جگہوں پہ سفر کرتا ہے تو مزید پیکج کرتا ہے، سامان بناتا ہے، لوازمات ساتھ لے کے جاتا ہے. لیکن اس دنیا کے لیے انسان سارا کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے. کپڑے بھی اتر جاتے ہیں انسان کے، گھڑی بھی اتر جاتی ہیں، سامان بھی رہ جاتا ہے، عزیز و اقارب بھی یہاں رہ جاتے ہیں. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ انسان کو لمبی تیاری کرنی پڑتی ہے، بلکہ اچانک ایک دم اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ. وہ شخص وہ بازار میں ہو یا دکان پر ہو یا گاڑی چلا رہا ہو یا جس حالت کے اندر بھی ہو، اس کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوتی. الحمدللہ عجیب عجیب انسان موتیں دیکھی ہیں زندگی میں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. وہ سجدے کی حالت میں جا رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی حرم شریف میں داخل ہو رہا ہے تو دروازے پہ انتقال ہو رہا ہے، کوئی طواف کے اندر انتقال کر گیا، کوئی مسجد نبی پہنچا تو انتقال ہو گیا، رمضان میں جا رہا ہے، کوئی رمضان کے اندر مسجد نبی میں جنت بقیع کے اندر جا رہا ہے. تو یہ سب جو ہے الحمدللہ اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ. اگر یہ انسان کے اندر اس کی فکر نہیں ہے
اس کی سوچ کبھی دن میں آتی ہی نہیں، خیال میں آتی ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہوتی، تو سمجھو بہت انسان بہت خطرے کے اندر ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ دنیا اس پر غالب ہو چکی ہے کہ جب تک اس کو اپنی موت یاد نہیں ہوگی، وہ سفر یاد نہیں ہوگا، تو اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں آپ۔ یہ تو ایک لاجک کی چیز ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے کل جانا ہے، انڈیا جانا ہے میں نے، اور آج کے ایک ہفتے کے بعد جانا ہے، تو وہ آدمی کے ذہن کے اوپر ایک برڈن رہتا ہے کہ میں نے جانا ہے، کپڑے پیک کرنا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، یا میں نے ٹکٹ لینے جانا ہے، یار مجھے ملا سلام دعا، بس یہ مطلب ابھی ٹکٹ لینے میں جانا ہے جی، حالانکہ اس کو اس کے ٹکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لیکن اس نے وہ بات ضرور بات کر دینی ہے بیچ میں کہ جو اس کے ذہن پہ سوار ہے۔ میں آپ سے مل رہا ہوں، ہاں کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بس میں نے تو ابھی ایئرپورٹ بھی جانا ہے جی، اب مجھے اس سے کیا تعلق؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بتا رہی ہے انسان کو شعور میں کہ اس کو اس سفر کا کتنا فکر لاحق ہے، کہ اس کے ذہن میں یہ گھوم رہا ہے کہ جس آدمی سے نارمل بات بھی نہیں کر رہا، اس سے بھی کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا اس بات کو کہ ہم بات کر رہے ہیں، بات کرتے ہمارے منہ سے نکلے یار موت پہ آنے کی تیاری کی ہے ہم نے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ تمام فکروں سے زیادہ اس پر فکر موت کی ہو، اور جب موت کی فکر نہیں رہتی تو انسان پھر آزاد ہو جاتا ہے، واپس دنیا کے اندر ہے، اور وہ آ جاتی ہے اچانک تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ حسن خاتمہ جو ہے انسان کا، موت جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ لمحہ جس وقت انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ۔ حسن خاتمہ کیا چیز ہے؟ اصل فکر تو اس کی ہے، موت سے پہلے اس کی فکر ہے کہ میں جب جاؤں جہاز میں بیٹھوں تو میرے پاس سیٹ بھی ہونی چاہیے اور ٹکٹ بھی ہونا چاہیے، فکر تو پہلے اس کی ہے، سفر تو بعد میں ہے۔ تو بھائی قبر تو بعد میں آئے گی، موت تو بعد میں آئے گی، حسن خاتمہ کے موت کے آنے سے پہلے میری کیا حالت ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا دعائیں بتائیں گے اس سلسلے میں۔ اللہ نسلو کا حسن خاتمہ، اتنے آدمی کہہ لے دن کے اندر کہ اللہ میرے خاتمہ حاصل کرنا۔ لگتا تو بڑا آسان ہے کہ جائیں گے ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس مسلمان ہی چلے جائیں گے، ہم تو روزے رکھ رہے ہیں مسلمان ہی چلے جائیں گے، ہم تو ذکر کرتے ہیں مسلمان ہی چلے جائیں گے، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقے بھی دیتے ہیں، عمر بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مسلمان جائیں گے۔ لیکن حسن خاتمہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ دیکھیں حدیث مجھے یاد آتی ہے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الاعمال بخواتم، کتنی بڑی حدیث ہے، دیکھیں یہ حسن خاتمہ کی ہے کہ جس خاتمہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھیں، اس خاتمے کا سارا انحصار کس پر ہے؟ اس آخری عمل پر ہے جس وقت آپ مر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ کیا عمل آپ سے سرزد ہوتا ہے اس وقت، اگر اس وقت عمل ہو گیا صحیح تو سمجھو آپ کامیاب اس دنیا سے چلے گئے، اگر اس وقت عمل ہو گیا خراب تو سمجھو آپ بالکل ختم ہو کے چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ ساری زندگی اعمال پر ہے تمہارا خاتمے کا انصار، یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے سارے قرآنوں پر پڑھتے تھے اس پر ہے، تمہارے اسکار پر ہے، تمہارے خطاوت پر نہیں کہا، اس وقت جو عمل ہوگا، جس وقت موت آ رہی ہوگی اس وقت جو عمل ہوگا آخری، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے سارا خاتمہ کے انسان کے ایمان کا۔ تو اتنی بڑی وارننگ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنبیہ عطا فرمائی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم آج جو عمل کرتے ہو کل وہ عمل تمہاری زبان سے سرزد ہو جائے گا، بہت مشکل کام ہوگا اس وقت، بہت مشکل کام ہوگا کلمے کا نکلنا زبان سے۔
واقعات میں ہے کہ کسی انسان کے موت ہو رہی تھی تو موت کے بعد لوگ اس کو کلمہ تلقین کر رہے ہیں تو یاسین پڑھی جا رہی ہے اور وہ کیا جواب میں کہہ رہے ہیں مجھے بھی پلاؤ تم بھی پیو، مجھے بھی پلاؤ تم بھی پیو. یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کیونکہ ساری زندگی اس نے بیچارے نے شراب پی تو وہ اس وقت وہ عمل اس پہ غالب آیا تو مجھے بھی پلاؤ تم بھی پیو. وہ یہ کہتے کہتے اس کا انتقال ہو گیا. تو مجھے اور آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ بھائی یہ جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر ہمارے زبان سے نکل بھی جائے گا یا نہیں نکلے گا؟ سوچیں ذرا. یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے زبان پہ آ جائے گا ہمارے بھائیوں. بڑی رکاوٹیں ہوں گی اس وقت آنے کے لیے، یہ بتا دوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے ہمارا ایمان ختم ہو گیا. اس میں خاتمہ ہمارا یعنی زندگی میں جو وقت ہم نے کیا ہوگا ہم اس کو بھول گئے ہوں گے کہ ہم نے کیا عمل کیا تھا، کیا برائی ہم سے سرزد ہوئی تھی، کس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی تھی، کس کے ساتھ ہم نے برا کیا تھا، کس کا مال ہم نے کھا لیا تھا، کس کے دل کو ہم نے توڑا تھا. اس وقت جو ایمان کی حالت ہماری ختم ہو چکی تھی. جس وقت انسان مر رہا ہوگا تو وہ گناہ اس پر غالب ہو جاتا ہے پھر اور اس کی ایمان سے روک لیتا ہے. بدن سے نکلا ہوا عمل اور زبان سے نکلا ہوا بول انسان کے رخ کو بدل دیتا ہے. یاد رکھیں ایک بول انسان کو تباہ کر دیتا ہے زبان سے نکلا ہوا، اور ایک عمل بدن سے نکلا ہوا انسان کو ختم کر دیتا ہے. یاد رکھیں اتنی احتیاط ہے زندگی کے اندر کہ کانٹوں پہ سفر ہے ہمارا دوستو. ہم تو تھوڑا سا ایک نیک عمل کر کے بس چوڑے ہو جاتے ہیں، ٹھپے لگ گئے ہمارے پہ، ہم بخشے گئے. مومن مطمئن ہی نہیں ہوتا زندگی میں. یاد رکھیں کہ میں یہاں خیری سے جا بھی سکوں گا نہیں جا سکوں گا. کوئی عمل اس کو مطمئن کر ہی نہیں سکتا. کوئی سی حالت کے اندر بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، بلکہ ہر عمل کرنے کے بعد، ہر فیل کرنے کے بعد اس کو کھٹکا یہ رہتا ہے کہ یار یہ بتانا عمل میرا صحیح ہوا ہی نہیں ہوا. موت اتنی بڑی حقیقت ہے، ایسی بڑی چیز ہے کہ وہ تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس دنیا سے جاتے وقت اس کا حال کیا ہوگا. کیا ہمارے زبان سے کلمہ نکلے گا اس وقت، کیا چیز نکلے گا. جو لوگ جا رہے ہیں بیچارے نکل گئے ہیں، کس حالت میں چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کیا حالت تھی ان کی، کیونکہ ان کو اس وقت کے دیکھنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ اس حالات زندگی کو انسان دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کیا عادی تھا. ایک آدمی زندگی میں جو کام کرتا رہا وہ چیز پہ غالب ہوگی، اس وقت وہ نکلے گی، وہی چیز کس دماغ سے نکلے گی ایک دم. کلمے کی جگہ انسان کی وہ چیز نکل آئے گی، غالب ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، کسی کی بےدبی کی ہے، کسی کا ہم نے کچھ کیا ہے، اسی وقت ایمان سے اللہ پاک فارغ کر دیتا ہے انسان. ایک ہی کلمہ ہے، بہت احتیاط سے زندگی گزارنے کا ہے. حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی معروف شخصیت گزرے ہیں، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے. اور اپنے استاد کی کتاب کو بھی انہوں نے کمپلیٹ کیا، سیرت النبی پہ کتاب علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے تھے. تو اتنے ہونہار شاگرد تھے الحمدللہ کہ انہوں نے اس کام کو مکمل کیا. اور اللہ نے آخری عمر میں ان کو، آخری عمر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ حضرت حکیم الامت کے وہ مریدوں میں شامل ہو گئے اور ان سے اپنا تصفیہ کرایا. تو مکتب تھا ان کا، مدرسہ تھا، دارالعلوم تھا، تو اس کے محتمم بھی تھے. تو جیسے ہوتا ہے بورڈ پہ عبارت لکھ دی جاتی ہے کسی قسم کی دارالعلوم میں، تو کوئی عبارت لکھی تو بخاری کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا، بڑا اونچا اچھا ہونہار لڑکا تھا. وہ عبارت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ
کہ مولانا کا دماغ خراب ہو گیا، بے ادبی کر بیٹھا اپنے استاد کی، شیخ کی۔ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہم کس کی بے ادبی کر رہے ہیں، کتنی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ کتنی معمولی بات ہے زندگی ہماری۔ ادب بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں چیز۔ بے ادبی کو اللہ تعالیٰ سے قسم جاتی ہے۔ تو جیسے اس کے زبان سے نکلا کہ دماغ خراب ہو گیا ان کا، مستی زبان سے بات کرتی، اس سے میں استغفر اللہ کہہ دوں، کسی اپنے حضرت کے بارے میں کہہ دوں ایسی کوئی بات، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں یار، اتنا بھی کہہ دیا جائے اپنے شیخ کے بارے میں، دوست کے بارے میں، اس کی اجازت کے بغیر بھی کوئی کام کر لیا جائے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن بات کہاں پہ جاتی ہے؟ یہ نہیں کہ سزا ملے گی، جہنم میں جائے گا، دوزخ میں ملے گا، نہیں، سزا ملتی ہے ایمان کی، اور یہ قرآن بتا رہا ہے، لا ترفعوا، قرآن کہتا ہے صوتکم فوق صوت النبی، یہ میرے حبیب سے سامنے زبان کا بھی اونچی آواز سے نہ بولنا۔ سزا کیا دی جا رہی ہے؟ جہنم کی نہیں، بلکہ کسی جا رہی ہے، سلب کیے جا رہے ہیں، ایمان سلب کیے جا رہے ہیں۔ وہ کتنے بڑے بڑے صحابی تھے، مجھے آپ بتائیں، یہ معمولی بات ہے؟ یہ باادب ہونا کتنی بڑی چیز ہے۔ جیسی لفظ اس کے زبان سے نکلے نہیں اور وہ پاگل ہو گیا، تو وہ تو ان کو کہہ رہا تھا، اپنے شیخ کو کہہ رہا تھا کہ دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ کو گوارا ہی نہیں گزرا کہ اتنے علم کے باوجود وہ لڑکا اتنا ہونہار آدمی تھا، اتنا دماغ خراب ہوا، اتنا پاگل جنون ہوا کہ اس کو رسیوں سے باندھنا پڑا، گھر کے اندر زنجیروں سے باندھنا پڑا گھر کے اندر، کوئی علاج نہیں ہو سکا اس کا، اسی حالت میں تھا گھر کے اندر، چیخ ہوگا، بس پاگل ہو گیا۔ تو یہ ادب کی جو جگہیں ہیں بہت بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں بھائیوں، یاد رکھیں۔ درجات بھی باادب لوگوں کی بہت بلند، سب سے بڑی عبادت ہے ادب، یہ بتا دیتا ہوں، باادب بانصیب، بے ادب اس سے بڑی کوئی عبادت ہوگی مجھے بتائیں آپ۔ جو با ادب ہوا الحمدللہ وہ ہر مقامات طے کر جائے گا اللہ کے فضل سے، جس جگہ پر ادب کرے گا۔ جو بے ادب ہوا وہ تو ایک انچ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے ہمارے اپنے مشائخ کرام الحمدللہ مرید کرنے سے پہلے مرید کو بتاتے تھے کہ بھئی ادب سب سے بڑی چیز ہے، ادب سیکھو۔ اور سارے مشائخ کرام جتنے بھی ہیں، قادری سلسلے کے، چشتیہ سلسلے کے، ہمارے نقشبند سلسلے میں تمام مشائخ کرام نے باقاعدہ لکھا ہے ادب کے بارے میں، آداب مرید پڑھ کے دیکھ لیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، خواجہ غریب نواز کا بھی ہے، اور اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے الحمدللہ، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ مجد ثانی رحمۃ اللہ نے نقشبندی سلسلے میں تو خیر ہے چیز بہت بڑی، باادب بانصیب، بے ادب کھیلتے رہتا ہے زندگی میں بھی۔ اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ پیدل ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ ساری زندگی آدمی اچھے کام کرتا رہا، لیکن جہاں اس سے ایک کام سرزد ہو گیا، چھوٹا سا بھی، جسے ہم چھوٹا کہہ رہے ہیں، تو اثر کہاں پہ گیا؟ ایمان سے خارج ہو کے اس دنیا سے چلا گیا، ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ ادب تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے تھے، تو کوئی آج اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں تھے نا، کبھی بلڈنگیں بنی اور کارپیٹ بچھے ہیں اور ایئر کنڈیشن لگے ہیں مدرسوں میں۔ اب تو ماشاءاللہ، تو زمانہ تو یہ تھا کہ بھئی کچے چھپر ہوتے تھے، کوٹھی کچی، بیٹھ کے لوگ پڑھتے تھے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے ہیں، کیا سما ہوگا مجھے بتائیں، کیسے شاگرد ہوں گے، کیسا استاد تھا، کیا معرفت چل رہی ہے، بخاری کا درس ہے۔ ہوا چل پڑی گرم، آندھی کی شکل اختیار کر لی ہوا نے، ظاہر ہے پھر جب تیز ہوا چلتی ہے تو برقعے، بخاری کی کتاب تھی اس زمانے میں، کافی بڑے بڑے برقعے ہوتے تھے بخاری کے، تو اڑنے لگے برقعے، پڑھتے تھے تو اڑنے لگے ہوا کے ساتھ،
آپ کو تجربہ ہو کبھی دیکھا ہوتا ہے جو ہوا تیز چلتی ہے. ہم تو رہے دیہات میں, ہمیں پتہ ہے الحمدللہ, اڑتے ہیں نا ورخے ہوا کے ساتھ, آندھی آتی ہے تو کتاب پڑھ نہیں سکتا آدمی جو پڑھ رہا ہے. تو لوگوں نے کیا کرتا ہے, کوئی کچھ اس پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے, کوئی قلم رکھ دیتا ہے, کچھ کتاب رکھ دیتا ہے. تو اس بیچارے کی کیا حرکت کی اس شخص نے, اس نے پاؤں رکھ دیا کتاب کے اوپر اس کو روکنے کے لیے. فارغ تو ہو گیا وہ, فارغ ہونے کے بعد عالم نہیں بنا, ملحد بن گیا. ملحد سمجھتے ہیں ایمان سے جو خارج ہو جاتا ہے. اور جس طرح عالم تبلیغ کرتے ہیں نا ایمان کی طرف لانے کے لیے لوگوں, تو وہ تبلیغ کرتا تھا کفر کی طرف لانے کے لیے لوگوں. کیا کیا اس نے, بید بیت کی تھوڑی سی. سارے حسن خاتمہ کے معمولات ہیں میرے بھائیو زندگی کے اندر. ایک ایک قدم انسان کو جہاں جہاں جا رہا ہے اس جگہ کو پہچانے, اس عذاب کو جاننے. کیوں یہ نہ کہ اس سے معاملہ نہیں, فکر کرے کس چیز کا, اس سے میرا آخرت کا معاملہ ہے. یہ سب جا کے ملتی ہیں, کڑی جتنی بھی ہیں سب جا کے کس سے ملتی ہیں, میرے آخرت سے ملیں گی. سارے اعمال شمال کام نہیں آتے, آخر میں وہی چیز کام آتی ہے جو اس نے کی ہے, جو اس نے حرکتیں کی ہیں. تو جب انسان خاتم ہوتا ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ خاتمہ ایمان کس کے ساتھ ہوگا, آخری عمل کے ساتھ ہوگا. جو آخری عمل ہوگا ہمارا کیا ہے, ہمارا ایسا عمل جو ہم آخر تک لے جائیں, مجھے بتائیں. اس کے لیے تو بہت محنت کی ضرورت ہے کہ یار اس وقت ایسا عمل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا سب سے بہترین عمل جو ہوگا آخرت کا ایسا ہو اللہ کہ تیری موت تو ایسی ہونی چاہیے. اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں ایسی موت ہو تیری کہ تو اس دنیا سے جا رہا ہو اور تیرے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو. تمنا فی ہر امتی کے لیے اللہ کے نبی کتنے امتی میرے بھائی اس کی تیاری کرتے ہیں, مجھے بتائیں کتنے لوگ اس پہ لگے ہیں. جب یہ کہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیرہ, انتہائی کثرت کی ضرورت ہے. اللہ اللہ زبان سے جب نکلے تو ہماری زبان سے اللہ نکل رہا ہو, اللہ نکل رہا ہو, شہادت کا کلمہ نکل رہا ہو. جو آدمی نیکی کرے گا, نیک عمل کرے گا, تو اس وقت نیک عمل نکلے گا. بد عمل کی زندگی گزارے گا تو بدی نکلے گی انسان کی. کمبائن رکھے گا زندگی نیکی اور بدی, یہ بھی یاد رکھے. عام زندگی کیا ہوتی ہے ہماری, ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے. فکر کس چیز کا, دنیا کا, جس کا آج کل ہم کہتے ہیں دنیا بھی ہو جی, اور کہتے ہیں کیا آخرت بھی ہو اور دنیا بھی ہو, دین بھی ہو دنیا بھی ہو. یہ آج ٹرم ہے بہت مشہور. دین بھی ہونی چاہیے, دنیا بھی ہونی چاہیے. یہ پتہ نہیں کون سا مذہب نکالا ہے, دین بھی ہونا چاہیے دنیا بھی چاہیے. دین تو دونوں جگہ ہے, دین ہی تو دنیا بناتا ہے. سبحان اللہ, دین ہے تو دنیا بنتی ہے, خود ہی دنیا بن جائے گی. دین نہیں تو دنیا کہاں سے بنے گی, مجھے بتایا. دین ہی تو دنیا بناتا ہے. جو دین کے بغیر دنیا ہے وہ تو دنیا ہے ہی نہیں, تو دنیا بھی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جس محنت کر رہا ہے آدمی ذکر پر, یہاں خالص ذکر کی بات ہے. وہ نہیں کہ ذکر بھی ہو اور دوسرا کام بھی ہو, نہیں. وہ ذکر اس وقت کلمہ زبان سے اللہ اس بندے کا نکلے گا جس نے دنیا کے وقت ساری زندگی اس ذکر کی تیاری ایسی کی ہو کہ اس پہ گندگی کا میل نہ آیا ہو, گندگی کے چھینٹے نہ پڑے ہوں, اس پر گندگی کی چیزیں نہ پڑی ہوں. الحمدللہ ہر آدمی تیاری کرتا ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے ہماری تیاری کو. لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں, بڑا سچا وقت ہوتا ہے وہ جس وقت جان نکل رہی ہوتی ہے. وہاں کوئی دوغلا پن نہیں چلے گا دوستو. زندگی کی ساری کوششیں انسان کی بیکار ہو جاتی ہیں. تو اس کی تیاری کا بیسٹ طریقہ جو ہے
حسن خاتمہ کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے انسان اللہ کے ذکر کو پابندی سے پکڑے، اتنا ذکر کو غالب کر لے اپنے ذہن پر، اپنے دل پر، اتنا غالب کر لے کہ جس طرح چلتے پھرتے، میں نے بتایا ایک آدمی کہتا ہے میں ایئرپورٹ پہ ٹکٹ لینے جا رہا ہوں، فلاں جا رہا ہوں، اتنا غالب ہو کہ انسان دوسرے سے بات بھی کر رہا ہو تو ذکر کی بات منہ سے نکل جائے اس کے، سبحان اللہ، خود بخود نکل جائے ذکر کی بات اس کے منہ سے. یار کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ آج کل کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ باتیں ہوتی ہیں نا. میں ادھر کام کروں، بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور کیا سنیں آپ کے؟ کتنے بچے ہیں آج کل؟ کتنے کاروبار ہے؟ فلاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے الحمدللہ یار، بس بہت اچھے ہیں، اللہ کا ذکر ہو جائے تو انشاءاللہ بڑا کام چلتا ہے، ہر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. خود بخود ذکر کی بات نکل رہی ہے، یعنی لاشعوری طور پہ اس کے منہ سے نکل رہی ہو باتیں، جیسے ٹھیکا ٹھیکا اور جہاز کی نکلتی ہے نا، تب سمجھیں کہ ذکر غالب ہو رہا ہے. ذکر سے نسبت کرنے والوں کی بات ہے، یار میرے حضرت ایسے ہیں، میرے حضرت ساتھ بیٹھے تھے، بڑا مزہ آتا ہے یار، کرم مجلس میں گئے تھے، ایک دم ٹرن ہو جائے سارا سلسلے بات کرتے کرتے. اچھا یار آپ اس لائن؟ ہاں یار ہم تو اس لائن پہ چلے گئے. اور میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ جس پہ ذکر غالب ہوتا ہے وہ کئی انسانوں کو ذکر پہ لے آتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وقت یار اچھا ہمیں بھی بتائیں کہاں ہے آپ کے حضرت؟ جی وہ آپ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیں ایک دن آپ پڑھ کے دیکھیں بات کہاں جا رہی تھی اور بات کہاں پہ آ کے رہی. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کے ذکر غالب ہوتا ہے نا، وہ کئی انسانوں کو گھسیٹ لاتے ہیں اللہ کے ذکر اور ان کو ذاکر کروا دیتے ہیں. ایسی تو بنتا ہے سلسلہ، شمع سے شمع جلتی ہے دوستو، ہر وقت غالب اس پہ ذکر ہوتا ہے. تو جس وقت موت آتی ہے تو غلبہ تو ہے اللہ کے ذکر کا، نہ کسی اور چیز کا ہے ہی نہیں. اس کے جو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کے نیچے ہوتی ہیں. غلبہ ہی مومن پہ یہ ہوتا ہے. نیک عمل کرے سارے نیک عمل الحمدللہ موت کی نیت سے، حسن خاتمت سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین موت یہ ہے کہ اللہ نام منہ سے نکلے. اس وقت کوئی عمل جو سب سے بہترین عمل یہ کیا ہے؟ کلمہ نکلنا ہو زبان کے ساتھ. تو میرے بھائیو الحمدللہ میں بھی اور آپ بھی لگے ہیں اسی کام پہ. نماز پڑھنے جائیں تو ایک نیت کر لیں کہ میں کس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں اپنے خاتمے کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہ نماز ڈیفرنٹ ہو جائے گی آپ کی. پھر کہاں جا رہے ہیں آپ کی بھی پوچھتی بجی میں جا رہا ہوں موت کی تیاری کرنے جا رہا ہوں. سیدھی بات الحمدللہ، موت کی تیاری کہ نماز سے بہترین اور کون سی تیاری ہو سکتی ہے؟ ہر قدم پہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. جس وقت کوئی نیک عمل کرنے قرآن کھول رہے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس لیے نہیں پڑھا کہ میں اس میں تفسیر سیکھوں گا، کوئی اس میں مسئلے سیکھوں گا یا میں کچھ سیکھوں، نہیں، میں اس کو گواہ بنا رہا ہوں کہ جس وقت میں مر رہا ہوں تو قرآن میری مدد کرے اور شفاعت کرے. میں اپنے خاتمے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. دیکھیں اس قرآن کا پڑھنے کا سٹائل آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ ہو جائے گا. 2-3 باتیں یاد رکھیں اس کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے جو ذہن میں آ رہی ہیں آپ کو. ایک بات تو پکی یاد رکھ لیں کس کے بغیر اس میں خاتمہ نیکی نہیں آئے گی، کہ جب اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے تو اس پہ استقامت اختیار کر لیں. استقامت سمجھتے ہیں؟ اسٹیٹ فارنس. بس اس کو پکڑ لیں ایسے ہاتھ سے، یہ نہیں جائے گا. جیسے کہ 50 کا نوٹ آ جائے نا ہاتھ میں، ہوا میں اڑتا اڑتا ہاتھ میں آ جائے گا تو یہ تو اب نہیں جائے گا یار، اب تو اس کو پکڑ لیا، مٹھی سے نہیں نکلنے دوں گا، اب تو اس کو جیب میں لے کے جاؤں گا کس طریقے سے. جب نیکی کے اللہ پاک توفیق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دے دی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو توفیق ملی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ساتھ کھیل نہ کرے. ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو استقامت استخار کرتے ہیں کس وقت؟ دنیا میں. تو اس کا صلہ کہاں مل رہا ہے؟ میں بتایا نا ہر نیکی کا اصل رزلٹ کہاں نکلتا ہے؟ اللہ نے نہیں فرمایا کہاں نکلتا ہے؟ موت کے بعد. تو فرمایا اس کی استقامت کا جو بدلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن بتا رہا ہے کیا نکلے گا؟ تنزل الملائکہ، اس پہ نزول ہو رہا ہوگا رحمت کے فرشتوں کا. مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے،
یہ دنیا غائب ہو جائے گی، اب میں یہی ہوں، میری آنکھیں کھلی ہیں. یعنی اس دنیا سے لوگ سمجھتے ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں میری آنکھ بند ہو گئی، لیکن دنیا کھلی ہے. جیسے اب میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، اب میں فرشتے نظر آئیں گے مجھے نورانی شکل میں، جنت کے لباسوں میں، حسین ترین مطلب خوشبو کے ساتھ. وہ اس آدمی مجھے کتنی خوشی ہوگی مجھے. ابھی تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ آپ بھی بہت حسین خوبصورت انسان ہیں، لیکن اگر فرشتے آ جائیں تو پھر اور بات ہو جائے گی، پھر تو سلسلہ اور بن جاتا ہے نا آدمی. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے یہ موت کی بات دیکھیں، قرآن کیسی پیاری بتا رہا ہے، اور کتنا آسان ہے آج ہمارے لیے. کتنی لذیذ انسان کے لیے موت بن جائے جس سے ہم لوگ ڈر رہے ہیں. ہم کہ اس سے ڈرتا تھا میں یار، اس موت سے. یہ تو 1000 دفعہ ایسی موت تو سبحان اللہ. کیا دنیا میں پھنسا ہوا تھا قید خانے کے اندر. تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل کیا چیز بتایا اللہ پاک نے؟ کیا بتایا؟ مجھے بولو. استقامت، اسٹیٹ فارنس. قرآن بتا رہے ہیں کہ اس کا تو اتنا اثر ہوتا ہے کہ میں نے تجھے کسی نیکی کی توفیق دے رہا ہوں تو فوراً کیچ کر لے کہ یہ میرے حسن خاتمہ کے لیے بڑے خوبصورت مال آ گیا میرے پاس، اس کو تو نہیں چھوڑتا. یہ آدمی جو مجھے مل گیا اس نے تو مجھے کمال ہی کر دیا. کہاں پہنچا دیا؟ کیا چیز سکھائی ہے؟ اللہ. اب مجھے جس نے اللہ سکھا دیا ہے، اب یہ اللہ نہیں چھوڑ سکتا. میں اس کو پکی جفی ڈال لے آدمی سے. چاند چلی جائے، سب سے پہلے جو کام میں نے کرنا ہے دن میں، جو میرے شیخ نے بتایا ہے اسی کو کروں گا. اس کے بعد پھر دوسرے کام شروع کروں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت. استقامت. حضرت علی کرم اللہ کو بھی وظیفہ بتایا تھا. داماد بھی تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بیٹی بھی بیٹھی تھی، دونوں بیٹھے تھے. کہتے لو میں تمہارے کا وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھو، بہت کام کرنا تھا. شیخ بھی تو نبی بھی تھے. تلقین فرمایا ان کو بھی وظیفہ، جیسے شیخ تلقین فرماتے ہیں ان کو بھی تلقین فرمایا. امت نے چھین لیا نا ہم نے ان سے، ہم نے ان سے چھین لیا، ہم نے بھی چھین لیا. جس کو ہم تسبیح فاطمیہ کہتے ہیں. ہم نے ان سے ملایا نا، ان کو تھا تو ان کے لیے، لیکن انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ چلو تم بھی کرو، امت ہو تم بھی. تو اتنی استقامت تھی. اب حضرت علی باب العلم ہے، مجھے بتایا ان کو وظیفوں کی کمی تھی. ان کو کوئی خاتمہ حسن خاتمہ عمل کرنے کے لیے کمی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میرے شیخ نے جو مجھے وظیفہ بتایا تھا، سب سے ہارڈ وقت میرے پر جنگ حنین تھی، شاید کوئی جنگ کی بات بتائی انہوں نے. اس وقت ایسا رات تھی کہ سب سے سخت رات تھی میری زندگی میں، لیکن علی نے اس وقت بھی اپنے شیخ کا وظیفہ نہیں چھوڑا، ادا کیا. اس کو کہتے ہیں استقامت. عادت ڈال لی ہے. ہم نے جمعرات کو ذکر پہ جانا ہے. استقامت کیا چیز روک سکتی ہے؟ کچھ نہیں، تاکہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جو الحمدللہ غیر معمولی ہو انسان کے لیے. نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ تو حسن خاتمہ کا معاملہ بن گیا. اس پہ استقامت میں نے کی نہیں اور حسن خاتمہ مجھے ملا نہیں. تنزل الملائکۃ، فرشتے اتریں گے، خوشخبریاں لائیں گے، جنت کی باتیں کریں گے. تمہارا انتظار ہو رہا تھا، تم کہاں تھا؟ رشتے داروں سے ملائیں گے. جیسے موت آتی ہے برزخ میں سارے رشتے دار آتے ہیں، آؤ بھائی کیا حال چال ہے، فلاں آدمی کیا کر رہا تھا، بھائی وہ میرا بیٹا، فلاں بیٹا وہ کیا کر رہا تھا، میری بیٹی اس کا کیا حال چال تھا، وہ ٹھیک تھے. سب حالات ہوتے ہیں، باقاعدہ کنورسیشن ہوتی ہے اس آدمی کی. جن کی مائیں بچھڑی ہوئی ہیں، جن کے باپ بچھڑے ہوئے ہیں، جن کی اولادیں بچھڑی ہیں. ہم نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا. 2 سال کا تھا، 1.5 سال کا تھا، والدہ انتقال کر گئی. جب وہاں والدہ آ جائیں گے دیکھنے تو کتنا مزہ آئے گا. آپ نہیں بتائیں کیسا لطف آئے گا. وہ امی آ گئی، امی آ گئی، مجھے مزہ نہیں آئے گا. جی بتائیں. یہ تو ایک تھوڑی سا ایک گیپ ہے. وہ بھی خوش ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھو میرا بیٹا اللہ کا ولی بن کے آ رہا ہے. میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ جب جائیں گے تو آپ کی والدہ خوش نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بن کر آ رہا ہے. مجھے تو وہاں بھی جوتے پڑیں گے، میری والدہ کہیں وہاں بھی نالائق تھا، یہاں بھی نالائق بن کے آ گئے. تو کچھ تو کام کرنا دنیا کے اندر آپ ذات کے لیے ہوگا. ہدایت کی خوشی میں سنیں گے جب آپ کے والدین تو کتنے خوش ہوں گے. تو یہ تو اتنا بڑا احسان کیا اللہ پاک نے، خزانہ ڈال دیا. اب ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانہ میں عطا فرماتا ہے اللہ پاک. یہ کم ہے. اب کیا ہے کہ ہم اس کو پھینک دیں؟ نہیں یار آج نہیں کرتے یار، بس چھوڑو، اس کیا کرنا ہے، اللہ کا نام کیا لینا ہے، چھوڑو آج نہیں لیتے ہیں.
بیوی ناراض ہو جائے گی، یار بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں تم بس اب یہ کام چھوڑ دو ورنہ یاد رکھو ویکینڈ بھی یہ کام نہیں کر سکتے تم، فلاں دن نہیں جا سکتے، فلاں دن جا بس تصویر رکھ دو، یہ نہیں کر سکتے ہو، بچوں کا خیال نہیں ہے تمہیں، اس کا خیال نہیں ہے. یہ تو حوادث سے دنیا ہے، اس سے تھوڑی چھوڑ دینا خاتمہ. مجھے دکان کی کر یہ دکان جانا پڑتا ہے، یہ صبح اٹھنا پڑتا ہے، یہ کیا کریں دکان کے چکر میں ہم کیا کریں، اس کے چکر میں ہم کیا کریں. ادھر اللہ نے آپ کو ایک وظیفہ دیا، یہ اللہ دے رہے ہیں. مجھے اور آپ کو کس نے بھیجا ہے ہمارے شیخ کے پاس؟ یا نبی جاءک المؤمنات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھیجوں گا، میری طرف سے آئیں گی شیخ تیرے پاس آدمی. کون بھیجتا ہے؟ مجھے بول. تو اللہ تو بھیج رہا ہے، چلو میں تمہیں حسن خاتمہ کا خزانہ دے رہا ہوں، اللہ اللہ کہنا سیکھ جاؤ، مرتے وقت بھی تمہاری زبان سے اللہ نکلے گا. تو ہم اس پہ استقامت، تو پہلی چیز کیا ہے جو آ سکتا ہے الحمدللہ، جو بریو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے دن میں 5 دفعہ بھی ذکر کرا دے تو سمجھو میرے لیے ہو رہا ہے، میں نے 5 دفعہ جانا ہے. یہ نہیں اس کے لیے ہو رہا ہے، اس مسجد کے لیے ہو رہا ہے، نہیں کہیں یہ تو مجھ پہ کرم ہو گیا ہے، یہ مٹھائی تو مجھے لیے رکھی تو میں گھر بیٹھوں. 5 دفعہ ہو رہا ہے تو 5 دفعہ جائیں، 6 دفعہ اور تو 6 دفعہ جائیں. اس سے بڑا اور میرے لیے کیا نعمت ہوگی؟ بھائی ابھی میں مر جاؤں، ابھی استقامت پہ میرے اسلام پر میرے کتنے یہ نہیں اپنی مرضی سے کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. یہ ڈھکوسلے نہیں چلتے بھائی، آخرت میں موت کے وقت نہیں چلیں گے. آپ کرتے رہیں جو کریں، موت کے وقت یہ چیزیں نہیں چلیں گی. نہ آپ کے آنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، نہ آپ کے جانے سے مجھے غم. مجھے تو کچھ غم خوشی نہیں ہے، 2 ہو 3 ہو 5 ہو 100 1000 ہو 1500 ہو 2000 ہو 3000 ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھنے ویسے ہی بولتا ہوں، ویسے ذکر کراتا ہوں، کتنے بڑا مجموعہ ہو، کتنا بڑا مجموعہ ہے. یہ بات نہیں، کوئی بیٹھا ہو، عالم بیٹھا ہو، نہ بیٹھا ہو، صوفی بیٹھا ہو، اپنا انداز تو وہی ہے. کیونکہ ہم تو کس لیے کر رہے ہیں؟ میرے شیخ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں اس ڈیوٹی پہ لگا ہوں. مکھی بھی آ جائے تو میں بیٹھ کے مکھی کے ساتھ ذکر کر لوں گا، چوہا آ جائے تو چوہے کے ساتھ کر لوں، کوئی بھی مخلوق آ جائے اس کو اللہ کا ذکر سکھا دوں گا. آپ آ جائیں میں آپ ساتھ کر لوں گا. اگر آپ اس قابل سمجھتے ہیں مجھے کہ اس آدمی کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنا چاہیے تو پھر کیوں نہیں آتے؟ اگر مجھے سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، نہیں سمجھتے وہ آپ کی مرضی ہے، پھر تو الحمدللہ اس میں تو کوئی اختیار نہیں نا، اس میں نہیں، فضول آدمی اس کے ساتھ کیا بیٹھیں، بے شک نہ ہے. لیکن اگر آپ کو سمجھتا ہے فائدہ ہے ذکر میں ہے تو پھر تو استقامت ہونی چاہیے. 10 دفعہ ہو رہا ہے 10 دفعہ، کوئی آسان بات ہے کہ اتنی بڑی میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی شیخ بیٹھ کے اتنی مجالس سے کرتا ہو. استغفر اللہ، یہ کون ہے؟ یہ تو اس کا فضل چل رہا ہے کہ مجھے بھی توفیق ملے گی آپ لوگوں کی برکت سے. کتنا بڑا اس کو کرم سمجھیں، سزا سمجھیں گے اس کو. مجھے پتا ہم اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو سزا سمجھ جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم سے ایک کرم ہے، بہت بڑا لاجواب کرم ہے. اللہ دروازے کھولے جا رہے کھولے جا رہے. ایک دفعہ او ذکر ہو رہا ہے، ماشاء اللہ، نوٹیفیکیشن بہت اچھی، بہت اچھی، آج بھی ہو رہا ہے، او عید کو بھی ہو رہا ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ. ایک صاحب مجھے میرے کہتے ہیں یہ آپ کو تو کمال کرتے ہیں، کہتے عید والے دن بھی لوگوں کو چھٹی نہیں دیتے آپ ذکر سے. میں یہاں چھٹی ہے ہی نہیں، چھٹی تو اس وقت ملے گی جب جنت میں جائیں گے، تو جنت میں بھی ذکر ہوگا، وہاں بھی میری جماعت بیٹھی ہوگی، میں وہی کام کروں گا، نوٹیفیکیشن وہاں بھی جائیں گے. آپ تو اونچے درجے پہ ہوں گے، میں نیچے پہ ہوں گا، میں کہا نیچے تشریف لیں، آج ذکر ہوگا میری خانقاہ میں. آج بولے سبحان اللہ. تو یہ تو عادت پڑ گئی ہے الحمدللہ، اب عادت کو نہیں ختم ہو سکتی، ایسی عادت ہے. سوتے سوتے اٹھنے میں اللہ کا ذکر چلتے ہیں، کہاں ہو رہا ہے، اس جگہ ہو رہا ہے، چلتے ہیں. آج کہاں بلیک برن میں، چلو وہیں چلتے ہیں. آج کہاں لوگ گلاسکو میں، وہیں چلتے ہیں. لندن میں ہو رہا ہے، وہیں چلتے ہیں. آپ ایسے ہی ماشاء اللہ آپ پہنچتے ہیں آپ سارے. تو اس کا ایسا پکا ہو جائے اندر انسان کا ذکر. پہلی چیز تو یہ خاتمہ ایمان کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے اللہ کا ذکر، نام اللہ کا، اس کو تو نہیں چھوڑنا. جتنی دفعہ لیں گے اتنا ہی کم ہے، یاد رکھیں. جتنی دفعہ، کروڑ دفعہ لیں گے تو کروڑ دفعہ بھی کم ہی ہے، یاد رکھیں. تو یہ تو پکا چیز انسان. دوسری چیز جس طرح اس میں استقامت ہوتا ہے، دوسری چیز میں استقامت ہوتا ہے، اس کا نور بقا. وہ کیا ہے؟ وہ گناہ. جو گناہ ہم نے چھوڑا ہے اس پہ استقامت ہو جائے کہ اب نہیں کبھی کرنا، بس ختم. میں چھوڑ دیا، میں نہیں کر سکتا یہ کام، فنش.
یہ کیوں کر رہے ہیں استقامت، استف کیوں کر رہے ہیں؟ حسن خاتمہ. گناہ نفس مجبور کر رہا ہے کرنے کو، خاتمہ. آپ کو استقامت توڑ رہا ہے، کہتے یہ تو مجھے شیطان ہے، میرا جو حسن خاتمہ اس کو ختم کر رہا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، میں نے اس میں استقامت کرنی ہے. تو نیکی پر بھی استقامت اور گناہ چھوڑنے پر بھی، تاکہ ایک طرف آدمی لگے. اگر یہ خیال ہے کہ جی دنیا بھی جو آخرت، جس طرح لوگ کہتے ہیں کیا وہ دین دنیا جو ہے ذکر بھی رہا وہ بھی رہا، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ نہیں ملے گا. ایسا ذکر کامیاب نہیں ہوتا، دورانی بنانا پڑتا ہے ذکر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ نسخہ ہے بہت قیمتی ہے، دوسرا خاتمہ کو اس کو کریں. دوسری چیز سب سے بڑی جو اللہ کے نبی خود فرماتے تھے وہ دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. اس کے بعد ایک کلمہ پڑھنا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. حدیث میں آتا ہے کہ جو اس دعا کے بعد یہ کلمہ پڑھے گا حسن خاتمہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ دعا ہے، اس کو پابندی سے پڑھیں، دونوں چیزیں ساتھ. اکثر میں تو یہ دعا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دعا میں شامل ہے. تو دعا بھی ہو اور جو عمل نصیب فرما دیں اللہ، اس پہ استقامت بھی ہو اور اس پہ خوشی بھی ہو، اللہ کا شکر بھی ہو. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اس کا فکر بھی ہو.